بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ بات اسپیشل کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام یوم تکبیر کے حوالے سے ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن 28 مئی 1998 کو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور دنیا کی تاریخ میں جو جدید اسلحہ کی تاریخ ہے اس میں اپنا نام لکھوایا تھا، اور اس میں سنہرے حروفوں سے نام لکھوایا تھا، اور ہم دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے، اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں تو اس میں ٹیکنالوجی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پتھر کے زمانے سے اگر ہم شروع ہوں تو پھر اگر آپ آ جائیں شمشیروں کے زمانے میں، تو شمشیر کے بھی پھر بہت سی قسمیں ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ ضرب عظم، آپ نے ایک شمشیر کا نام سنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیروں میں سے ایک شمشیر تھی۔ اور اسرائیل کی جو گولڈا میئر تھی وہ یہ کہتی ہے کہ جب اس نے اسلحہ خریدا امریکہ سے تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے خریدنے کے لیے، تو اس نے ایک صحافی کو یہ کہا جو اس کا انٹرویو لینے آیا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلحہ کیوں خریدا؟ اس نے کہا یہ بات میں نے مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے کہ ان کے پاس گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن گھر کے اندر اس وقت بھی اس کے تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قوم جو ہے وہ میں نے اسلحہ اتنی بھاری تعداد میں امریکہ سے خریدا ہے تاکہ ہم جو برابر میں قریب کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے جو بات شروع کی تھی کہ پتھروں کے زمانے سے لے کر پھر جو تلواروں تک آئے، پھر ہم منجنیق تک آئے، پھر ہم جو بارود کا دور آیا تو پھر جرمنی اور سویڈن کے انجینئروں کی وجہ سے ہم نے شکست ہوئی۔ پھر یہ پہلا موقع ہوا 28 مئی 1998 کو جب ہم نے جدید دور کے اندر سب سے بڑا ایٹمی اسلحہ بنا لیا، اور ہم دنیا کی تاریخ کے اندر ہم نے اپنا مقام پیدا کر لیا، اور اسلحہ کے میدان میں ہم نے مقام پیدا کر لیا، اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو انڈیا کے تمام خواہشات کے باوجود وہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکا، اور امریکہ بھی نہیں کر سکا۔ امریکہ کے جب ایک وزیر خارجہ سے پوچھا گیا، وزیر دفاع سے پوچھا گیا کہ صاحب پاکستان بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو آپ کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو یہ ایٹمی طاقت کی وجہ سے یہ بات ہے کہ جو آج کا دن ہم منانے جا رہے ہیں، جس میں کا جو بڑا کام کیا ہے پاکستان کے سائنسدانوں نے، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج ہم ان کی یاد میں پاکستان اس یوم تکبیر کی یاد منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو مہمانان گرامی ہیں میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں گے تو ہم 2 پیغامات آپ کو دکھائیں گے۔ ایک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین محمد نعیم صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اور دوسرا چیئرمین سچ ٹی وی جو ہمارے سید افتخار حسین نقوی صاحب ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے، وہ سنائیں گے۔ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب ریاض خالق انصاری صاحب جو جی ایم ہیں K2 K3 کے، وہ تشریف فرما ہیں، وہ تقریر کریں گے۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں جو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کراچی یونیورسٹی کے ہیں، وہ تقریر فرمائیں گے۔ بریگیڈ ریٹائر کرار حسین صاحب ہیں، حساس ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ جنرل مشرف کے دور میں کراچی میں ہونے والے ترقیاتی پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا ہے، وہ بھی تشریف ہیں۔ اور پھر پروفیسر ڈاکٹر سیدہ داؤد ہیں جو سابق چیئرپرسن ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کی، IR ڈپارٹمنٹ کی، اردو یونیورسٹی کی۔ چیئرمین ہمارا جو اٹامک انرجی کمیشن محمد نعیم صاحب کا جو پیغام ہے وہ سنا دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہم نے 1960 کی دہائی سے جو کام شروع کیا ایٹم فار پیس کے لیے، ہم نے جو سوشل ڈیولپمنٹ کا جو کام تھا تاکہ ہم ایگریکلچر سینٹر ہم نے شروع کیا، ہم نے کینسر ہاسپٹل شروع کیا، اور کراچی میں جو نیوکلیر پاور پلانٹ لگایا اس وقت، اور ساتھ ساتھ جو R&D کی جو تھی فیسلٹیز وہ بنائیں۔ پھر ہمیں 1974 میں اس طرف کو کرنا پڑا کہ جی ہمیں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑا، جو کہ ہم نے الحمدللہ 28 مئی 1998 کو ہم نے اپنی جو قابلیت تھی وہ ظاہر کر دی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سفر ہے جو کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے وہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان اٹامک انرجی جو ہے وہ 18 کینسر ہاسپٹل چلا رہا ہے، جو 6 جو ہیں پنجاب میں، 5 KPK میں، اور 5 جو ہیں وہ سندھ میں، 1 اسلام آباد میں، اور 1 بلوچستان میں۔ ایک انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بلتستان میں گلگت کے مقام پہ وہ بھی میرا فنکشنل ہو جائے گا ان کپل آف منتھس انشاءاللہ۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس 4 جو ہیں ایگریکلچر سینٹرز جو ہیں وہ 2 فیصل آباد میں، ایک جو ہے سندھ میں اور ٹنڈو جام میں، اور ایک جو ہے وہ پشاور میں. تو وہ بہترین طریقے سے اپنے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ فارمرز کے لیے بہت اچھا کام انہوں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاور میں ہم نے 21 مئی کو الحمدللہ جو 6 ہمارا ری ایکٹر ہے وہ گرڈ سے کنیکٹ ہوا ہے، اور آج ہم 6 جو ہیں وہ ری ایکٹرز جو ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹس وہ ہم چلا رہے ہیں، اور تقریباً 2500 میگا واٹ جو ہے وہ ہم قومی گرڈ میں شامل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں ہمارے پاس پاکستان کی جو بیسٹ ریٹڈ یونیورسٹی ہے پیاس، وہ ہمارے پاس ہے تاکہ ہم اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس اور ٹریننگ سینٹرز ہیں جو کنپو چیشن کے نام سے، جو کہ نیوکلیئر آپریٹرز جو ہیں ان کے لیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان ویلڈنگ انسٹیٹیوٹ، NCNDT اور اس قسم کے دوسرے ادارے ہیں، تاکہ وہ ہمارے جو مین پاور ہے وہ ٹرینڈ ہو سکے، اور وہ ملک میں اور بیرون ملک جو ہے پاکستان ایٹمی انرجی کمیشن کے لیے اور باقی اداروں کے لیے وہ اپنے کام سر انجام دے سکیں. بہت شکریہ. بعد میں جناب محترم علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا ایک پیغام ہے، جو کہ چیئرمین SHTV ہیں. اس SHTV کا جو کہ وینیو ہے، اور SHTV میں جو یہ پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں یہ ان کے توسط سے، ان کی مہربانی سے ہم کر رہے ہیں. تو ان کا پیغام بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن انتہائی اہم دن ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا دن ہمیں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بڑا واضح فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے عظمت ہے، عزت ہے، غلبہ ہے، اور کافروں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کریں اور انہیں اپنے زیر اثر لے آئیں. اگر مسلمانوں کی کہیں تذلیل ہوتی ہے یا مسلمان کمزور ہیں تو ان کی کمزوری کی وجہ خود مسلمان ہیں، ان کا عمل ہے. پاکستان ایک ایسی مملکت ہے کہ جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم نے یہ خطہ حاصل کیا. اب اس کی مضبوطی، اس کا استحکام یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کو لے کر آگے بڑھنا، اسے ترقی دینا، اسے مضبوط اور مستحکم بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ 28 مئی 1998 کا دن ایسا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے مملکت اسلامی پاکستان کو عالمی برادری میں سرخرو کر دیا. پاکستان کی حکومت، عوام اور فوج نے جذبہ ایمانی کا وہ مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی دنگ رہ گیا، اور عالمی برادری بھی مسلمانان پاکستان کی غیرت ایمانی کی معترف ہوگی. اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھارت اور عالمی برادری کے تمام تر دباؤ اور لالچ کو مسترد کرتے ہوئے وہی کیا جو پاکستان کے دفاع اور سلامتی اور وقار کا تقاضا تھا. 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آنے والی اسلامی سلطنت، جس کے بارے میں کانگریسی لیڈروں کا دعویٰ تھا کہ یہ ناکام ریاست ہوگی اور پاکستان کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس ریاست نے نہ صرف اپنے وجود کو ثابت کیا بلکہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. بر صغیر کے مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جس منزل کا انتخاب کیا تھا، یوم تقدیر اس منزل کا سنگ میل ہے. یوم تقدیر اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ اگر اتحاد، جرأت اور قوت ایمانی پر بھروسہ کیا جائے تو وسائل کی کمی کبھی آڑی نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے. پاکستان کا بننا، پاکستان کا قیام جس طرح معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد سے یہ وجود میں آیا، یوم تقدیر اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. وہ ریاست جس کے بارے میں تمام دشمنوں کا خیال تھا کہ قائم نہیں رہ سکے گی، اس کا ایٹمی طاقت بننا کسی معجزے سے کم
نہیں ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والی تمام سیاسی قیادت، عسکری قیادت، سائنسدانوں، انجینئر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم خراج تحسین کی مستحق ہے، جس نے اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے پیٹ کاٹ کر وسائل فراہم کیے اور اپنی عسکری اور سیاسی قیادت اور سائنسدانوں کو اعتماد بخشا۔ آج کے دن ہمیں ایک بار پھر عہد کرنا ہوگا اتحاد کا، اتفاق کا، دور اندیشی کا، اور پاکستان کا جو دشمن ہے اس سے ہمیں لا تعلق نہیں ہونا، اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسے پہچاننا ہے، دشمن شناس بننا ہوگا۔ وہ منافق جو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے کمزور بنانے میں مصروف عمل ہے، ان کو بھی پہچاننا ہوگا۔ پاکستان کے وجود کے خلاف پہلے سے زیادہ سازشیں بڑھ گئی ہیں، کشمیر کا مسئلہ پہلے سے زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے، اور اس وقت عالم اسلام میں فلسطین کا مسئلہ، وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائی۔ سی پیک جو ہمارے اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے اور ہمارا مستقبل اس سے وابستہ ہے، معاشی ترقی کی ضامن ہے، وہ دشمن کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ پاکستان کو نیچا دکھانے اور کشمیر پر غاصبانہ تسلط قائم رکھنے کے لیے ہر سطح پر آ کر وہ سازش کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کھڑا ہے۔ ایسے میں ہماری سیاسی اور عسکری قیادی کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ معاملہ فہمی، دور اندیشی سے کام لیں، اپنی صفوں میں گھسے دشمن کو پہچانیں، عالمی سازشوں کی چالوں کا سمجھداری سے مقابلہ کریں، قومی اتفاق رائے پیدا کریں۔ جس طرح پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی منزل حاصل کی گئی، اسی طرح اس کو خوشحال، تعلیم یافتہ، فلاحی ریاست بنانے کا ٹارگٹ بھی حاصل کیا جائے، اور ہمارے مملکت کیونکہ اسلام کے نام پر قائم ہوئی تو اسے اسلامی ریاست بنانے میں ہمیں اپنا کردار نہیں بھولنا چاہیے، اور ریاست مدینہ کی جھلک جو ہے آنی چاہیے، لیکن اس کے لیے جوش و جذبے اور بصیرت سے کام لینا ہوگا، جس پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنے بھائی جناب نصرت مرزا صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے ترتیب دیا ہے، اور اس پروگرام میں جتنے دانشور صاحبان شریک ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے یوم تکبیر کو زندہ اور باقی رکھنے میں اپنا کردار پیش کیا ہے اور اپنے جذبات کا جو ہے اظہار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکستان کی حفاظت، اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جناب محترم جناب ریاض خالق انصاری صاحب سے درخواست گزار ہوں، جو کہ جی ایم ہیں K2 K3 پاور پلانٹس کے، جو کراچی کے لیے ایک نعمت ہے، جو کہ کراچی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزانہ کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ فری بنا دے گا، اور جو ہمارا خیال ہے کہ 2050 میگا واٹ بجلی صرف یہ دسمبر سے یا اگلے سال تک، فروری مارچ تک ہمیں 2050 کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو ابھی تک اعلان نہیں ہوا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی کو کراچی ہی سے بجلی کی سپلائی دی جائے گی، اور یہاں پر یہ کراچی جو ہے جو لوڈ شیڈنگ فری شہر بن جائے گا۔ تو ان کے جو پاور پلانٹ کے جی ایم ہیں جناب محترم جناب ریاض خالق انصاری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اور حاضرین۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی اور رابطہ فورم انٹرنیشنل، جس کے سربراہ جناب نصرت مرزا صاحب ہیں، اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یوم تکبیر کے سلسلے میں اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اور مجھے اس کے لیے اسپیشلی انہوں نے دعوت دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ کا جو آج کا یہ سیمینار ہے، جس کا ٹاپک ایٹمی پاکستان پرامن مقاصد اور خدمت انسانیت کے لیے
ایٹمی انرجی کے استعمال میں مستعد، یعنی سمپلی کہیں تو ایٹمز فار پیس کا ٹاپک ہے۔ اگر ایٹمی انرجی کے بارے میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی کوششوں کا خاص طور پہ پرامن مقاصد کے استعمال کے لیے کوششوں کا ذکر کرنے کی بات کی جائے تو شاید دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوگی اتنا ٹائم میں، لیکن پھر بھی میں چند چیزیں ضرور گوش گزار کروں گا یہاں۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ارلی 50s میں معرض وجود میں آیا اور حکومت پاکستان نے کمیشن کو خدمت، انسانیت کی خدمت اور فلاح، تعلیم و تربیت، زراعت، توانائی، انجینئرنگ، لائف سٹاک اور خوراک کی مقدار اور معیار کو بہتر بنانے کا کام سونپا اور اس کے لیے میدان عمل میں آنے کا ٹارگٹ دیا۔ کمیشن کی ان شعبوں میں کامیابیوں کا ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں توانائی کے شعبے سے آغاز کروں گا کیونکہ میرا اپنا تعلق اس شعبے سے ہے۔ اس وقت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن 6 نیوکلیئر پاور پلانٹس چلا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پاور پلانٹ جو ہے کینپ 1، یہ سن 72 میں 137 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد ارلی 70s میں ہی جب کینیڈا کے تعاون سے جب یہ پلانٹ لگا تھا تو کینیڈا نے جب تعاون سے ہاتھ کھینچ لیا تو پی آئی سی نے اس پہ اپنی ایفرٹ کر کے اس کا فیول انڈیجنائز کیا اور اس پلانٹ کو الحمدللہ آج تک 50 سال ہو گئے یہ پلانٹ سروس میں ہے۔ اس کے بعد سن 91 میں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ یونٹ 1 کا معاہدہ چائنا کے ساتھ کیا گیا اور یہ سن 2000 میں آپریٹو ہو گیا تھا پلانٹ۔ اس کے بعد ایک سیریز آف پلانٹس کے معاہدے ہوئے۔ 2005-06 میں چشمہ 2 یونٹ لگنا شروع ہوا جو 2011 میں سروس میں آ گیا 325 میگا واٹ کا۔ پھر 2016 اور 17 میں چشمہ کے یونٹ 3 اور یونٹ 4 جو 340 میگا واٹ کے ہیں یہ چلنا شروع ہو گئے۔ حال ہی میں پچھلے ہفتے 21 مئی 2021 کو کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ یونٹ 2 جو کہ 1100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، اس کی انوگریشن کی گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے انوگریٹ کیا ہے اسے، اور اس کے چلنے کے ساتھ ہماری نیشنل گریڈ میں 2500 میگا واٹ تقریباً ہم نیوکلیئر پاور کی ترسیل شروع کر دی ہے ہم نے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور ایک انتہائی صاف اور قابل بھروسہ ذریعہ ہے بجلی کے حصول کا۔ اس کا بڑا ثبوت کینپ کا سیف آپریشن اور ہمارے پلانٹس کے بہت ہائی اویلیبلٹی اور کیپیسٹی فیکٹرز ہیں۔ ہمارے پاور پلانٹس میں جو تنصیب کے مراحل میں پلانٹ ہیں اس میں K3 اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہے اور انشاءاللہ اگلے 8 مہینے میں یہ پاور پروڈکشن شروع کر دے گا اور ہم انشاءاللہ اسے انوگریٹ کریں گے بائی فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر۔ اس کے علاوہ جو کانٹریکٹ نیگوسیشنز کے مراحل میں ہیں اس میں چشمہ کا یونٹ 5 جو کہ 1100 میگا واٹ کا ہوگا، اس طرح K4 K5 پروپوزڈ ہیں، وہ بھی 1100 میگا واٹ کے سملر پلانٹس ہوں گے، اور M1 M2 جو مظفر گڑھ میں پروپوزڈ ہیں یہ بھی پائپ لائن میں ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم ضرور ان پہ کام ہوتا دیکھیں گے۔ پاور سیکٹر کے بعد میں چند اور فیلڈز جن میں پی آئی سی قابل قدر کام کر رہا ہے ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں ہمارے 4 تحقیقاتی ادارے ہیں جس میں نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر، نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر، نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ۔ یہ 4 ادارے کام کر رہے ہیں اور ان کا کام خوراک کی مقدار بڑھانا،
पौधों का तहफ़्फ़ुज़, पैदावार में इजाफ़ा, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाना, अजनास की फ़सलों की ज़्यादा यील्ड वाली अक़साम को मुतारिफ़ कराना, जो कि अब तक 118 से ज़ायद मुतारिफ़ कराई जा चुकी हैं, और अजनास को इंसेक्ट्स से बचाने के लिए तहकीक, ये भी इसमें इनके कामों में शामिल है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद सेहत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जहाँ जहाँ भी सेंटर्स हैं वहाँ पे PIC ने अपने अस्पताल ज़रूर कायम किए हैं, और इनके अलावा कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ के इलाज के लिए और तशख़ीस के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 कैंसर हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं, जिसमें 5 KPK में, 5 सिंध में, 6 पंजाब में, 1 बलूचिस्तान में और 1 इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की हुई है, जिनमें काबिल ज़िक्र इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका जो कम अज़ कम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे ऑपरेशनल सेफ्टी एंड रिव्यू टीम्स प्रायर टू ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन लेकर आते हैं, सेफ गार्ड्स के फंक्शंस फराहम करते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स है, जो कि रिव्यूज़ प्लांट का कंडक्ट करता है अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग प्लांट्स की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वो रिव्यूज़ करता है प्लांट के। उसके अलावा सन एक सेंटर है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स है, और चाइना एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, और बहुत सारे इदारे हैं। और कराची के साइट के जो नोटेबल्स हैं, इनके साथ हम मुलाकात करते रहते हैं, और हमारा प्रोग्राम उनके लिए मज़ीद काम करने का भी है, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो शायद पूरी हम डायरेक्टली तो ना कर सके, लेकिन एक उसमें से ऐसा था कि बिजली की उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें बिजली प्रोवाइड की जाए। तो हमने प्लान कर रहे हैं कि प्लांट से डायरेक्ट बिजली तो हम उन्हें नहीं दे सकते, ज़ाहिर है वो हम NTDC को देते हैं, तो हम उनको सोलर पैनल्स देकर या और तरीक़ों से फैसिलिटेट करेंगे। तो ये कुछ काम थे जो मैं PIC के आपके गोशगुजार करना चाहता था। आपका शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन किराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब डायरेक्टर हैं, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कराची यूनिवर्सिटी के, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो यौम तकबीर के हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी की खिदमात हैं, जो स्पेस के हवाले से हैं या किसी और हवाले से हैं, वो उसका उनके लिए अपना इरशादात से हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नुसरत साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। यौम तकबीर यकीनी तौर पे एक बहुत अहम दिन था जब पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम एटम बम का धमाका किया। अगरचे पाकिस्तान ने 1998 में एटम बम जो है का धमाका किया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के रजीम में ही 84 में, जैसे नुसरत साहब ने फरमाया, पाकिस्तान एटम बम बना चुका था। तो जैसे एक मरतबा एक इंटरव्यू में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो पाकिस्तान एटम बम के खालिक हैं, तो उन्होंने अपने एक तकरीर में कहा, जब जनरल ज़ियाउल हक ने कहूटा प्लांट जिसको पहले कहा जाता था वहाँ दौरा किया, तो उनके काम से इतना मुतासिर हुए, जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान एटम बम बना चुका है, तो उन्होंने इस प्लांट का नाम उनके नाम से मंसूब करते हुए खान रिसर्च लेबोरेटरी नाम रखा, KRL जिसे कहते हैं। तो KRL का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है ना सिर्फ इस एटम बम के खालिक हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक कदीर नहीं 100 कदीर बना के गए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वरना होता क्या है कि लोग अपने फ़न को अपने तक ही रखते हैं। उन्होंने नेशन के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम किया है, तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला उनको इसका बहर कर जज़ा देगा।
تو آپ کو پتہ جیسے ہم نے کہا کہ 1984 میں جب پاکستان نے ایٹم بم حاصل کر لیا تھا، بنا لیا تھا، بس صرف جو ہے اس کو شو نہیں کیا تھا، ظاہر سی بات ہے مناسب وقت کا ہم انتظار کر رہے تھے. لیکن ایٹم بم جب آپ بناتے ہیں تو ایٹم بم ظاہر سی بات ہے کسی جہاز میں رکھ کے یا کار میں رکھ کے آپ اپنے ہدف تک نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی چاہیے. تو 1988 میں محترمہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں پاکستان نے انیشیٹو لیا. تو اس میں شروع میں جو ہے KRL کو ذمہ داری دی گئی، بعد میں پھر نیسکوم بنا. تو پاکستان جو ہے میزائل ٹیکنالوجی میں پہلے ہدف 1 میزائل بنایا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ شاہین 1 جو میزائل بنایا گیا ہے تو یہ تقریباً 750 کلومیٹر تک جو ہے ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو میں نے 2013 میں ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت ہم ایک نیشنل کانفرنس آن اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کر رہے تھے، تو ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ ہم نے مدعو کیا تھا. تو آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ جنرل ضیاء الحق کے جنرل مشرف کے زمانے میں انہوں نے پاکستانی حکومت کو آفر دی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کیا ہے، تو دیکھیں تو اصل میں مشین تو آپ کے پاس راکٹ ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے 1 سال دیں اور میں 1 سال کے اندر آپ کو سیٹلائٹ بنا کر دوں گا. لیکن پاکستانی گورنمنٹ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈومین جو ہے سپارکو کا جاتا ہے، تو بہرکیف سپارکو کو ذمہ داری دی گئی، اور سپارکو اس میں کافی اچھا چائنا کی مدد سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت کام کر رہا ہے. حال ہی میں سپارکو کی مدد سے یعنی سپارکو نے چائنا کی مدد سے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو بھیجا، جو کہ پاکستان میں کم از کم 2 مرتبہ جو ہے جو جاتا ہے. تو اس سے آپ کے پاس بہت ہی ہائی ریزولیوشن ڈیٹا آتا ہے. تو جیسے آپ کو پتہ ہوگا جب مشرف زمانے میں ہمارے پاس جب زلزلہ آیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے ایریا افیکٹڈ ہیں، کیونکہ ہم اس سے پہلے نووا سیٹلائٹ لیتے تھے، اور نووا سیٹلائٹ کا جو ڈیٹا ہے ہمارا جو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہم جو ہے لانچ کر چکے ہیں، جو کہ پولر سیٹلائٹ ہے. تو اب پاکستان چونکہ اسپیس ٹیکنالوجی میں بہت اہم رول ہے. ابھی حال ہی میں پچھلے سال ہی غالباً پاکستان اسپیس سینٹر کا جو ہے قیام ہوا ہے، جس میں پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے قبل جو ہم نے مختلف سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں تو اس میں لانچنگ پیڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کے پاس ابھی فی الحال لانچنگ پیڈ ہم نے جو ہے چائنا کا استعمال کیا ہے. تو اس پاکستان اسپیس سینٹر کا ٹارگٹ یہ ہے نہ صرف ہم اپنے سیٹلائٹ خود بنائیں بلکہ لانچنگ پیڈ بھی بنائیں. تو اس میں یعنی کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت یعنی کہ جاب اپارچونیٹی ہے یا کیریئر اپارچونیٹی ہے کہ آپ اسپیس ٹیکنالوجی میں کام کریں. دیکھیں ناسا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی نمبر 1 اسپیس ایجنسی ہے. ناسا کی خاص بات کیا ہے کہ وین ناسا ایکچولی انویسٹ $1 دین ہی میکس $6. یہ خاص بات ہے، وہ $1 سے $6 کماتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ سوویت یونین ایک زمانے میں امریکہ کے برابر ٹکر کا سپر پاور تھا، لیکن وہ کولیپس کر گیا. وجہ یہ تھی کہ اس نے صرف ڈیفنس پاور تو حاصل کر لی تھی، لیکن اپنی اکانومی انہوں نے مضبوط نہیں کی تھی. امریکہ ڈیفنس سے منی بناتا ہے. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ڈیفنس میں پیسہ خرچ کریں یا کسی بھی چیز میں ہم پیسہ خرچ کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس سے ہم کیا ارن کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں جان کر بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے بہت سارے یعنی کہ سول پرپز پروپوزل لے کے آئے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم نے پتہ چلا ہم نے میزائل بنا لیا، ایٹم بم بنا لیا، لیکن ہم ابھی تک لوکل کار نہیں بنا سکتے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ غور کریں دنیا کے ریچسٹ لوگ کون ہیں آج کل، تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کوئی یہ نہیں کہ انڈسٹریل اونرز ہیں، بلکہ جیسے بل گیٹ ہے، دیکھیں اس نے مائکرو سافٹ ویئر بنایا، اس کے ذریعے بلینرز بن گیا، اس وقت دنیا کے چند امیر ترین میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح Amazon.com دیکھا جائے تو اس کا کوئی اسٹور وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف جو انٹرنیٹ کو استعمال کر کے بزنس کرتا ہے، پیسہ بناتا ہے. تو نالج اکانومی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو پاکستانی حکومت کو بھی میں نوجوان نسل کو بھی کہتا ہوں کہ آپ انوویشن کریں، تعلیم ایسی حاصل کریں کہ آپ انوویشن کریں اور اس سے آپ جو ہے اکانومی کو پاکستان کی اکانومی کو بھی بنائیں اور ساتھ میں خود بھی پیسہ بنائیں. تو جب تک آپ جو ہے آپ تعلیم میں انوویشن نہیں لائیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو آج کل زمانہ کیا ہے نالج اکانومی کا، وہ ملک ترقی کرے گا جو نالج اکانومی پہ فوکس کرے گا. تعلیم سے آپ جو ہے پیسہ بنائیں، آپ انوویشن کریں. ابھی کل یا پرسوں مجھے یہ
جہاں یہ خبر میں نے سنی، بہت اچھی خبر یہ ہے، آپ کو پتہ ہے موبائل ٹیکنالوجی آج کل کیا ہے، سیلولر فون بنانا آج کل کوئی مشکل کام نہیں. ہم نے ایٹم بم بنا لیا تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ابھی پی ٹی اے نے شاید 10 کمپنی کو لائسنس دیا ہے کہ لوکل سطح پہ ہم جو ہے موبائل فون جو ہے بنائیں گے. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اسی طرح سے ہمیں ہر چیز خود بنانا چاہیے. خود ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ہیں، پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ڈالر کی کمی. ہم جو اس سے مقروض بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ خود جب چیزیں بنائیں گے تو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ پہ آپ میں کمی آ گئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے دوسروں پہ بھروسہ مطلب کہ یعنی کہ ساری چیزیں امپورٹ نہ کریں بلکہ خود مینوفیکچر کریں. اپنے نالج کو یعنی کہ آپ جو نالج کو یوز کرتے ہوئے اپنی اکانومی کو بوسٹ کریں. یہ امپورٹنٹ میسج ہے نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹ جو خاص طور پہ یونیورسٹی کے سطح پہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا استاد ہیں، وہ صرف یہ کتابیں پڑھانے کے لیے نہ پڑھائیں جو بک کتاب میں لکھا. ہر اسٹوڈنٹ مثال کے طور پہ ایسے این ای ڈی سے نکلتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک پروڈکٹ ہونا چاہیے. ابھی فی الحال میں یعنی کہ 2 سال پہلے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی. تو ایک نیپال سے ایک اسٹوڈنٹ جس نے بی کیا تھا، اس نے ایک جو ہے اسمال سیٹلائٹ بنا لیا بی کے پروجیکٹ میں، اور وہ جو ہے اس نے اپنی ایک کمپنی بنا لی اور اس سے وہ بزنس کر رہا ہے. تو مقصد اس طرح سے کام کرنا چاہیے. آپ جو فائنل لے کے جب پروجیکٹس کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو کہ بک میں جو پروجیکٹ ہے وہی آپ ریپیٹ کر دیں. اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کا کوئی پروڈکٹ آنا چاہیے جو آپ نے کیا. انوویشن ہو، انوینشن ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. قومیں وہ ترقی کریں گی جو نالج اکانومی پہ فوکس کریں گی. ورنہ ہم سوال یہ پتا کتنے پیسے اب ڈیفینس پہ لگائیں گے؟ ہم کب تک؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 2 سال پہلے ہماری کیا حالت ہو گئی تھی. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینس اس وقت سروائیو کرے گا جب ہماری اکانومی اچھی ہوگی. تو میں پیغام آج کا یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے پاکستان بنا کے ناقابل تصدیق کیا، ہمارے نوجوان نسل کو نالج اکانومی پہ فوکس کر کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے. بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بات چھیڑ دی ہے. تو میں نے 22 مئی کو ڈاکٹر چیئرمین نعیم صاحب کا انٹرویو کیا تھا سچ ٹی وی کے لیے. تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی صنعت کار تھے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر چشمہ میں ان کو ورکشاپ کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو ٹیکنالوجی کا دیتے ہیں بلکہ ہم آپ کا اس کا ڈیزائن بھی دیتے ہیں. تو آپ اس کو اب بنا لیں. تو اب وہ جو علم ہے جو ان کے پاس جو ایٹم کا علم ہے وہ اب نیچے فلو کر رہا ہے. اور وہ اس سے میں نے ڈیریویشن یہ کیا. اگر وہ میں انٹرویو دیکھیں 22 کا، اگر آپ دیکھیں سچ ٹی وی سچ بات 22 مئی کا، تو آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں یہ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. میں درخواست گزار ہوں جناب محترم بریگیڈیئر ریٹائر کرار حسین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سچ ٹی وی کا اور ہمارے بہت کونا مشق صحافی نصرت مرزا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور آج کے بہت اہم دن پہ اور اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. میں اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فورم ہے رابطہ فورم انٹرنیشنل، ان کا بھی میں مشکور. اور اس رابطہ پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یہ رابطہ وہ یہ کہ چیز ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ رابطے کی دنیا ہے. آج کے دور میں یہ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے. تو دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ ہوں، کسی بھی علاقے میں آپ رہتے ہوں، وہ رابطے میں رہنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو ابھی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو اس چیز کا ایک اشارہ دے رہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو اپنے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ملت اسلامیہ میں رابطے کے ساتھ ساتھ خیالات کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اب آتا ہوں اس موضوع کی طرف. اور اصل جو موضوع ہے وہ ہے ایٹمی پاکستان پر امن مقاصد کے لیے. لیکن چونکہ میں فوجی ہوں، میرا تعلق دفاع سے ہے، تو میں اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے
یہ جو ایٹم بم انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کیا تھا تو امریکہ نے کیا تھا، اور وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر میں استعمال کیا گیا تھا۔ وہ آخری استعمال تھا، اس کے بعد بہت زیادہ ایٹمی بم بنائے، چین نے بنائے، روس نے بنائے، امریکہ نے بنائے، فرانس نے بنائے، برطانیہ نے بنائے، لیکن آج بھی دفاعی تجزیہ نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ جو ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں اصل میں یہ امن کی ضمانت ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ آپ کو ان کو استعمال کریں اور انسانیت کو تباہی کی طرف لے جائیں، یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے اگر کوئی شیطان صفت ایسا لیڈر پیدا ہو جائے، ایسا حکمران پیدا ہو جائے جو دوسرے ملکوں کی تباہی کا سوچ رہا ہو، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو دوسروں کے پاس بھی یہ چیز ہے۔ اچھا، پاکستان کو اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جیسے ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم نے میزائل بنائے، کیونکہ آپ کو ایٹم کہیں لے جانا ہے تو وہ تو میزائل کے تھرو لے کے جانا ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس ضرورت کو میں لے کے جاؤں گا اس دور میں جب پاکستان میں ایک نعرہ چل رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کو معلوم ہے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ دنیا میں دو ہی ممالک ہیں جو مذہب کے نام پہ بنائے گئے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ پاکستان جب بنا تو اس کی بنیاد دو قومی نظریہ پہ تھی، اور دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے دو مختلف قومیں ہیں اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کے مذہب کے طریقے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، معاشرتی طریقہ کار مختلف ہیں۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھیوں نے، ان کے رفقا نے پاکستان کے لیے مطالبہ کیا تو کانگریس اس وقت ایک بہت بڑی سیاسی قوت تھی سب کانٹیننٹ کی، تو انہوں نے قائد اعظم کو مختلف لالچ تک دیے، یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو پورے سب کانٹیننٹ کا گورنر جنرل بنا دیں گے۔ لیکن میرا سلام ہے قائد اعظم کو، ان کی بصیرت کو، ان کی سوچ کو، آنے والے دنوں پہ ان کی نظر کو، ان کو معلوم تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان بنا اور دو قومی نظریے پہ بنا۔ جیسے ہی پاکستان بنا، پہلے ہندوستان میں کانگریس کی حکومت آئی جو بظاہر سیکولر نعرہ لگاتے تھے، لیکن بہت جلدی آپ سب نے دیکھا کہ وہاں پہ ہندو انتہا پسند آگے آنا شروع ہو گئے، اور جو بظاہر سیکولر کا نعرہ لگاتے تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ ابھی جو مودی سرکار ہے، آپ کو پتہ، ان کا جو ایک محور ہے سوچ کا، ان کی جو پالیسی ہے وہ اکھنڈ بھارت ہے۔ اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ وہ اپنے گروپس میں جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے، انہوں نے ہمارے ہندوؤں کو، ہمارے کرسچنز کو، کرسچن بھی آپ کو پتہ ہے انگریزوں کے دور میں آئے تھے، مشنریز آئی تھیں، اور مشنریز نے ان کو، ان کے جو شودرز تھے، لو کلاس کے ہندو تھے، ان کو جب انہوں نے اپنی تبلیغ کی تو کرسچن ہو گئے، جب ہمارے علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے اپنی تبلیغ کی تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ اکھنڈ بھارت ہم بنائیں گے، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون کہ سری لنکا کا بھی سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو بنائیں گے، اور اسی سوچ کو وہ لے کے اس پورے ایک خطے کی بڑی طاقت بننا چاہ رہے ہیں۔ ان کے عزائم جارحانہ ہیں، پاکستان کے عزائم دفاع کے ہیں۔ ہم اپنی اس مملکت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مملکت کو اس طرح نہیں سوچ رہے کہ ہندوستان کا علاقہ قبضے میں لے لیں۔ تو چونکہ ہمیں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ تھا، جس کی سوچ پاکستان کے خلاف تھی، جس کے وسائل پاکستان سے بہت زیادہ تھے، تو اسی وجہ سے ہمارے جو بھی حکمران آئے، چاہے ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا، چاہے وہ فوجی سربراہ تھے، لیکن انہوں نے اس پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہ ان کی اس بصیرت
کا ثبوت ہے کہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے نیوکلیر ویپنز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ابھی چونکہ اس کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو اس کا مقصد بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہتھیار بھی میرے نزدیک اور بہت سے دانشوروں کے نزدیک بیسیکلی امن کی ضمانت ہیں۔ یہ استعمال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہمارے کہیں جذباتی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کس لیے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں استعمال کے لیے نہیں ہوتی ہیں، آپ دوسرے کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی معاشرہ بہت زیادہ بے گناہوں کی تباہی کا سوچ بھی نہیں سکتا، سوائے امریکہ کے یا اس کے ساتھی اسرائیل کے، جو اس کا لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ ناجائز بچہ ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سوچ سکتا۔ تو ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو ہمارا مذہب بھی آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، تو مساک مدینہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے یہودیوں کو زندہ رہنے کا پکا موقع دیا اس وقت تک جب تک یہودی آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے اعلیٰ کار نہیں بنے۔ قریش مکہ کے اعلیٰ کار بنے مدینہ کے یہودی، تو پھر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ جب مدینہ کے یہودیوں نے اپنی خلاف ورزیاں جاری رکھی، اس معاہدے کے خلاف کام کیے، تو آپ نے خیبر میں جا کے ان کو سبق سکھایا۔ اور مولا علی کو جو حیدر کرار کا لقب ملا، آپ کو پتہ ہے، یہ بہت بڑی ایک تاریخی ہے کہ 39 ڈیز گزر گئے تھے، 40ویں دن خیبر فتح ہوا تھا، وہ ایک الگ سے کہانی ہے۔ تو وہ خیبر میں ملی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہودی آج بھی اس مارکے کو نہیں بھولا ہے۔ نصرت مرزا صاحب نے جب یہ بات کی ہے، آج بھی اسرائیلی، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ پلے کارڈ اٹھا کے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خیبر آپ کا آخری موقع تھا، ابھی آپ کو خیبر کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں ابھی آپ جیت نہیں سکتے۔ لیکن میں ان کو آج بتا رہا ہوں کہ جس روز مسلمان قوم جیت گئی، جس روز قوم جاگ گئی، جیتنے سے مراد میری جنگ کی جیت نہیں ہے، جیت سے مراد میری ہے ان کی جو نیند ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے جو حکمران ہیں، جب وہ اپنے ذاتی مفاد، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، کسی ملک کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ہوں، چاہے ہمارے ترکی کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، ملائیشیا کے ہوں، مصر کے ہوں، پاکستان کے ہوں، جب وہ دیکھیں گے کہ ابھی ٹائم آ گیا اس ملت کو ایک کرنے کا، تو پھر کئی خیبر بنیں گے انشاءاللہ، پھر ان کو موقع نہیں ملے گا۔ قوت ایمانی کی ضرورت ہے، بس قوت ایمانی کی ضرورت ہے۔ وہ بقول پھر میں علامہ اقبال کے کہ جی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ دارا ایران کا شہنشاہ تھا، اور حضور کے دور میں دو ہی سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر اور ایک ایران فارسی۔ تو جنہوں نے دارا کا تاج پاؤں میں کچل دیا تھا، وہ انشاءاللہ اسرائیل کو سبق ضرور سکھائیں گے۔ اللہ کرے ان کو عقل آ جائے اور ہماری قوم کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین کرام، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ درخواست گزار ہوں جناب محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ داؤد صاحبہ سے، سابق چیئرپرسن ہیں آئی آر ڈپارٹمنٹ اردو، فیڈرل اردو یونیورسٹی کی۔ جی، مجھ سے پہلے جو مہمان گرامی تھے، انہوں نے جو گفتگو کی، وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اپنے فیلڈ کی ایکسپرٹیز ہیں، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پیسفل مقاصد کے لیے شروع کیا گیا تھا بات ہوئی۔ میرا تعلق کیونکہ ایک دوسرے شعبے سے ہے، بین الاقوامی تناظر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو بنیادی فیکٹس ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ کب شروع ہوئے، اور شروع میں تو پیسفل مقاصد کے لیے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، اور امریکن سپرویژن کے اندر ہی رہ کر سول نیوکلیئر پروگرام اور اس کو جو ہے وہ بیسیکلی پرامن مقاصد کے لیے ہی آگے بڑھانا تھا۔ لیکن گریجولی جیسے کو آپ کو پتہ ہے
کہ جب ایک ریاست کے مسائل ہوتے ہیں، ہر ریاست کا ظاہر ہے کہ جو ساورن ہوتی ہے اس کے رائٹس ہوتے ہیں، لائک ساورنٹی کا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن اس کا رائٹ ہے، اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا اس کا رائٹ ہے، اپنا دفاع اس کا رائٹ ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی جو ایفرٹس ہیں وہ اس کا رائٹ ہے، کیونکہ سروائیول جو ہے انٹرنیشنل سوسائٹی میں بہت مشکل ہے، کیونکہ بقول شاعر کہ ہے جرمی ضعیفی کی سزا مرگ مفادات، یعنی اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو کوئی اٹھنے نہیں دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی معاشرے میں آپ جب تک اپنے سروائیول کے لیے کچھ لوازمات نہیں اپنائیں گے تو آپ کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ پاکستان جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آزاد ہوا تو شروع سے ہی انڈیا پاکستان ڈسپیوٹ، کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ تھا، اور پاکستان کو اپنا دفاعی جو مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے حل کرنا تھا، پھر معاشی مسائل تھے، پھر اس کے سوشو اکنامک جو ایشوز تھے، پھر پولیٹیکل جو امیچیور ہماری جو لیڈرشپ تھی قائد کے بعد، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کتنا سفر کیا، جمہوریت جو پنپ نہیں رہی تھی، پھر فوجی حکمران اور ساری چیزیں۔ ایک چیز جو اور ظاہر ہے کہ وہ کولڈ وار ایرا تھا، ہم ویسٹرن الائز تھے، اور یہ ازیوم کیا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہوگا تو امریکہ ہماری مدد کو آئے گا اور ہم پروٹیکٹڈ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ گریجولی اشکار ہونے لگیں کہ پاکستان مستقل طور پر فورن ایڈ، لون اور فورن یہ سمجھ لیں کہ اسسٹنٹ کے بغیر جو ہے وہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ تو ساری ایشوز کا ایک ہی حل تھا کہ پاکستان کو مضبوط ہونا ہے، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور دفاعی لحاظ سے سب سے بڑھ کر، کیونکہ آن اینڈ آف ہمارا کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ جو ٹسل چل رہا تھا تو ہمارا دفاع بہت کمزور تھا۔ 71 میں جو پاکستان انڈیا وار ہوئی، اس میں پہلی دفعہ پاکستان پر یہ چیز آشکار ہوئی کہ امریکہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا، بحری بیڑا کبھی پہنچے گا نہیں۔ تو اس وقت ہمارے جو اقاربین تھے ان کو یہ چیز جو ہے ان کے ذہن میں آئی کہ نیوکلیئر کو ہم نے اپنی دفاع، اپنی طاقت، اپنی آپ کو منوانے کے لیے، دفاعی یا اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے نیوکلیئر پاور بننا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے ذکر ہوا کہ بینگ اے مسلم اسٹیٹ اور ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور ویسٹرن کیمپ اور پھر اسرائیل کا بھی وجود، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بہت ناممکن نظر آ رہی تھیں۔ آلدو کہ ہمارا پروگرام پیسفل نیوکلیئر جو ہمارے جو پلانس تھے، پروگرامس تھے، وہ انڈر وے تھے، وہ چل رہے تھے، لیکن نیوکلیئر پاور ایز سچ ہونا بہت ہی مختلف چیز۔ تو اس حوالے سے پھر ہماری گورنمنٹس نے ان ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا، اور اے کیو خان کا جو ذکر آیا انہوں نے، اب نیوکلیئر پاور ہم بن گئے، اور جتنی مشکلات اور سینکشنز ہم نے انڈیور کی وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ ایک سوال جو اس وقت بھی اٹھا تھا اور آن اینڈ آف اس پہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک کمزور ملک ہے، معاشی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے، سیاسی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے، تو کیا ضرورت تھی ایک نیوکلیئر پاور بننے کی؟ اس کے بعد جو بین الاقوامی سطح پہ جو کرٹیسزم پاکستان کے لیے ہوا، جو ویسٹرن ورلڈ نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا اور ہر حوالے سے اس کو یہ سمجھیں کہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیوں پاکستان نے اتنا بڑا جو ہے رسک لیا بینگ، کیونکہ نیوکلیئر جو ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں اس کو بنانا ہی ایک بہت بڑا کام نہیں تھا، بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی جو ایک بین الاقوامی جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں وہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو اور پھر ظاہر ہے کہ معاشی طور پہ بھی ایک برڈن تصور کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ پاکستان
کا نیوکلیئر ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کو اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر منوانا کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے، ہم کیپیبل ہیں، لیکن ہم ایک پیسفل نیشن ہیں، اس کو یوز نہیں کریں گے. لیکن ایک یہ دس از اے پیس آف ٹیرر کیونکہ دوسرے کو بھی معلوم ہو، ہمارے اوپوننٹس کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان اس قابل ہے کہ وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے، رسپونڈ کر سکتا ہے. اور پھر یہ ایک اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہونے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. اگر وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہے تو کبھی ایٹم بم استعمال تو نہیں کر سکے گا، لیکن ہمارے جو مسائل، معاشی مسائل ہیں یا ہمارے سیاسی جو ٹرموائلز ہیں ملک کے اندر، وہ زیادہ ضروری ہیں حل کرنا، کیونکہ ایک سٹیبل اکانومی، سٹیبل پولیٹیکل سسٹم، جو جمہوری نظام، تو اس کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہونا تو ایک بنیادی حق ہے پاکستان. معاشی اور سیاسی جو مسائل ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں. وہ یہ کہ ہماری سیاست اگر ایک سموتھ وے پہ آ جائے اور اس کے حوالے سے ہماری معیشت سٹیبل ہو جائے، ہمارے اندر جو بنیادی مسائل ہیں لائک ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے یا انفراسٹرکچر کا ہے، وہ تبھی حل ہوں گے جب ہمارے سیاسی اور معاشی حالات، کیونکہ سیاست اور معیشت ایک ہی کوائن کے دو رخ ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ایک کا حل ہونا دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے. سو وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہیں، ان کے لیے ہمیں تھوڑی ایفرٹ اور کرنی ہے. ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے، ہمارے ہیلتھ سسٹم کو بہتر، اور جمہوری نظام کے لیے بھی جو گراس روٹ لیول سے ہمیں جو ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، جو فیوڈل مینٹیلٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بیسیکلی فیوڈل لارڈز ہیں، اور وہ اپنے حلقے میں یا اپنے ووٹ بینک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نظام سے لپٹے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے جب تک چھٹکارا نہیں، اب انڈیا کی اگر ہم مثال لیں تو وہ سب سے بڑی جمہوریت، یعنی پرانی جمہوریت، وہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے ڈے ون سے فیوڈلزم کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد سے وہ جو ہیں ایک جمہوری نظام کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہے. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کے بعد ہی جو ایکچوئل ہمارا جو مضبوطی ہے، ہمارا دفاعی نظام جو ایٹمی یعنی ہم ایٹمی پاور ہونے کا جو اصل فائدہ ہے ہم اس وقت ہی اٹھا سکیں گے کہ جب ہم ہمارے اوپر بیرونی جو پریشرز ہیں وہ کم ہوں گے، اور وہ بیرونی پریشرز تبھی کم ہوں گے کہ جب ہم ڈپینڈنٹ نہیں رہیں گے، اور ڈپینڈنٹ ہم اس وقت نہیں رہیں گے جب ہم معاشی اور سیاسی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. اور ایٹم بم ایک پیس فل مین ہے کہ ہم ایک سارٹ آف پیس آف ٹیرر ہے، یعنی دوسرے کو بھی خوف ہے کہ ہم جو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا. اور جو ایکچوئل چیزیں ہیں ان میں پاکستان کو پش کیا ایٹمی پاور بننے کے لیے، وہ جو ہیں وہ ایکچولی ایک بلیسنگ بھی شاید ہیں کہ ایک تو ہمارا معاشی جو نظام وہ بہت خراب تھا، بہت ویک تھا، پاورٹی، کرپشن، آل دیز تھنگس. مگر مین چیزیں یہ کہ انڈیا نے جب ریفیوز کیا نیوکلیئر فری زون کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ اگر نیوکلیئر فری زون ہوگا تو پھر انڈیا بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا اور کسی دوسرے پہ اس کی سپریمیسی ختم ہو جائے گی، وہ دوسرا ظاہر ہے کہ پاکستان. اس کے علاوہ انڈیا جو تھا اس نے جو 74 میں جو فرسٹ اس کا جو بلاسٹ کیا تھا تو اس نے پاکستان کے لیے ایکچولی دیٹ واز اے تھریٹ کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہم کسی بھی جنگ میں پاکستان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم اسی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. اور دین پھر یہ کہ انڈیا کی ہٹ دھرمی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی حوالے سے کوئی پیس کی بات، کشمیر ایشو کی سلوشن کی بات کرنے سے انڈیا جو ہے ہمیشہ گریزاں تھا. اور اس کو ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ یوں بھی سپورٹ کرتی تھی، وہ کہتے تھے کہ جی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور
دے آر مور اسٹیبل اور زیادہ کیپیبل ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی آبادی ہونے کے ناطے وہ ایک انٹرنیشنل پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریلائز ورلڈ کے لیے مارکیٹ جو ہے ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے بھی انڈیا کی بات جو ہے وہ زیادہ ان کو جو ہے وہ اپیل کرتی تھی. لہٰذا پاکستان ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ پیچھے دھکیلتا ہوا محسوس کرتا تھا. لہٰذا جب 71 میں جو وار ہوئی اس کے بعد امریکن کا جو پاکستان کے لیے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے دفاع کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، یا ایٹ لیسٹ ہمارے جو بھی بنگلہ دیش کی کریشن میں جو پرابلمس آئے، اور امریکہ جو ہے ایک سپورٹنگ رول ادا کرے گا، جو کہ نہیں ہوا. اس ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان بینگ اے مسلم، بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اور اے ویک کنٹری اور ڈپینڈنٹ نیشن، پاکستان کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھانا پڑے گا.